الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج منگل کا دن ہے۔ منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے شور پاک تصنیف مثنوی مولانا روم کا درس ہوتا ہے، اور آج دفتر پنجم کے اول کی حکایت نمبر 72 سے شروع کیا جا رہا ہے۔ بیاں کے مخلوق کے تراز و ظلم رسد بحقیقت ہمچو آل دیست عارف آبود کے بحق رجوع کند نہ بعالت، و اگر بعالت رجوع کند بظاہر نہ از جہل کند بلکہ برائے مصلحت چنان کہ بایزید قدس اللہ سے گفت کہ چندی سال است کہ من با مخلوق سخن نہ گفت ام و از مخلوق سخن نشید ام، لیکن خلق چنی پندارن کہ بایشی میں گویم و از ایشاں مشنوم، زیرا کہ ایشاں محتب اکبر رانے میں بینن کہ ایشاں چھوں صدائن نسبت بحال من التفات مستمع عقل بسدا نباشد، چنانکہ مثل است معروف قال الجدار للوتد لما تشقنی قال الوتد انظر لمن یدقنی۔ سبحان اللہ۔ یہ اردو والا محاورہ بھی عربی میں بھی وہی ہے کہ دیوار نے کیل سے کہا کہ تو کیوں مجھے مطلب جو ہے نا وہ تکلیف دے رہا ہے، شک کر رہا ہے، مطلب پاڑ رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میرے جو ہے نا دیکھو کہ میرے سر کو کون مار رہا ہے۔ ہاں جی، مطلب یہ ہے کہ میں خود تو نہیں کر رہا ہوں، یہ تو مجھے تو ٹوکا جا رہا ہے۔ اس بات کا بیان کہ جس مخلوق سے تم کو ظلم پہنچے در حقیقت وہ ایک اعلیٰ کی مانند ہے۔ عارف وہ ہے جو حق کی طرف رجوع کرے، نہ کہ اعلیٰ کی طرف، اور اگر اعلیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو ظاہراً کرتا ہے، اور نادانی سے نہیں بلکہ کسی مصلحت سے کرتا ہے۔ جیسے کہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کئی سال گزر گئے میں نے مخلوق کے ساتھ بات نہیں کی اور نہ مخلوق سے کوئی بات سنی ہے، لیکن لوگ یہ خیال کرتے کہ میں ان سے گفتگو کرتا ہوں، ان سے سنتا ہوں، کیونکہ لوگ مخاطب اکبر کو نہیں دیکھتے۔ یہ لوگ میری حالت کے بمنزلہ گونج کے ہیں، سننے والا عقل مند گونج کی طرف توجہ نہیں کرتا بلکہ اصل آواز کو سنتا ہے۔ جیسے مثل مشہور کی دیوار نے کونٹی کو کہا تو مجھے کیوں پاڑتی ہے، کونٹی نے جواب دیا میرے ٹھونکنے والے پر نظر کر۔ مطلب اس کا یہ ہے، اس مضمون کو شیخ سعدی سراجی رحمۃ اللہ علیہ یوں ادا کیا ہے: گر کا زندت رسد سے خلق مرج کہ نہارت رسد کہ نراحت رسد سے خلق نرنج۔ ہاں جی، اگر کوئی گزن مخلوق سے پہنچے تو وہ جو مطلب ہے وہ نہ راحت پہنچا سکتا ہے مخلوق، اور نہ جو ہے نہ رنج پہنچا سکتا ہے۔ از خدا دا خلاف دشمن دوست کہ دل ہر دو در تصرف اوس، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے اس کو جان لو، کیونکہ ہر چیز پر اسی کا تصرف قائم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا کہ میں کئی سال سے مخلوق کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مخلوق کے کلام کو میں خالق کا کلام پاتا ہوں، جو اس کا اصل محرک و مبدا ہے، وہ اس لیے مخلوق کے تکلم میں میرا خود مخاطب وہی ہوتا ہے۔ جس طرح گنبد کے نیچے گفتگو تو وہی آدمی مخاطب ہوگا جو بول رہا ہے۔ گنبد کی صدا کے لحاظ سے جو آدمی کی ہر بات کی نقل ہوتی ہے، گنبد مخاطب نہیں ہوتا۔ اسی طرح مخلوق کے گفتگو میں میرا مخاطب خاص حق تعالیٰ ہے، مخلوق کی حیثیت محض ایک گنبد اور اس کی صدا کسی ہے۔ آگے وہی اسرائیل علیہ السلام کا خطاب زمین کے ساتھ چل رہا ہے۔ احمقانہ السنا رحمت مجو در دہانی اژدہاں رو بحری او، اے زمین میں تو تعالیٰ کے دست قدرت کا ایک نیزہ ہوں، تو احمقوں کی طرح نیزے سے رحم کی التجا نہ کر، اور کرنی تو خدا سے کر بلکہ میرے پوچھے تو رحم کی التجا کرنا ہی خلاف رضا ہے۔ کس خدا ان کریم کی رضا کے لیے اگر وجدہ کے منہ میں بھی جانا پڑے تو اسے بھی درگ نہ کر۔ از دم شمشیر تو رحمت مجوزاں شہ جو کاب ودر دستی او، تلوار کی دار سے تو رحمت کی آرزو نہ کر کہ اگر کرتی ہے تو شاہ کی سے کر جس کے ہاتھ میں وہ تلوار ہے۔ باسنا وہ تیغ لابا چوکونی کی اسیر آمد بدست آسنی، تو نیزہ اور تلوار کے آگے میرا سماج کیوں کرتی ہے جو اس خداوند عالی کے دست قدرت میں مقید ہے۔
او بسنعد آزرستو من سنم آلتے کو سازدم من آشمم. وہ بت بنانے میں آرزو، آزر یعنی بت تراش ہے اور میں بت ہوں، وہ مجھے اس قسم جس قسم کا آلہ کار بنائے میں بن جاتا ہوں. گر میرا ساغر کونت ساغر شوم در ور مرا خنجر کونت خنجر شوم. اگر وہ مجھے پیالہ بنائے تو میں پیالہ بن جاتا ہوں، اگر مجھے خنجر بنائے تو خنجر بن جاتا ہوں. گر مرا چشمہ کند آب دہم در مرا نارے کند تاب دہم. اگر وہ مجھے چشمہ بنائے تو پانی دوں، اور اگر مجھے آگ بنائے تو تپش پہنچاؤں. گر مرا بارا کند خیرمن دہم در مرا ناوک کند در تنجہم. اگر مجھ کو می بنائے تو میں عرضی پیداوار کے کلیان دینے لگوں، اور مجھے تیر بنائے تو کسی کے بدن میں لپک کر کب جاؤں. گر مرا مارے کھونت زہر افننم در مرا یارے کونت مہر آگنم. اگر مجھے سام بنائے تو زہر اگلو، اور اگر دوست بنائے تو محبت کا دم بھروں. یعنی کلمی نسخے میں اور منہج کے متن میں مہر آگنم کے بجائے خدمت کنم ہے. گر مرا شکر کونت شیریں شوم در مرا خنزل کونت پر کی شوم. اگر میں شکر بنائے تو میٹھا بن جاؤں، اگر مجھے اندرائن کا پل بنائے تو میں کی نور آدمی کی طرح تلخ مزاج بن جاؤں. گر مرا شیطا کونت سرکشوم در مرا سوزا کونت آتشند شوم. اگر مجھے شیطان بنائے تو میں سرکش بن جاؤں، اگر مجھے پونک ڈالنے والے بنائے تو میں آگ بن جاتا ہوں. منچو قلم درمیانے اسبعین یستم در صفتات بی نبیم. میں خداون تعالیٰ کے دست قدرت میں کی دو انگلیوں کے درمیان قلم کی مانوی، جس طرح مجھے چلائے میں چلتا ہوں. میں فرمبرداری کے صف میں منافق نہیں ہوں کہ اس کا حکم بجائے لانے میں اگر مگر کروں. یعنی پہلے مصرع صدی کی طرف تلمیح ہے، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء. یعنی بنی آدم کے دل رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کی گرفت میں ہے، وہ جدھر چاہتا ہے ان کو پیر لیتا ہے. دوسرے میں سے کا لفظ بین بھی اس آیت سے ماخوذ ہے، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. یعنی کفر و ایمان کے مابین بڑے جھول رہے، نہ ان مسلمانوں کی طرف نہ ان کافروں کی طرف. خاکرا مشغول کرد اندر سخن یک کفے بربود براگ حاکی کوہن. القصہ اسرائیل السلام نے زمین کو باتوں میں لگا کر پھر پرانی مٹی سے ایک مٹی بھر لی. ساحرانہ در ربو دز خاکداں خاک مشغول سخن چوں بے خدا. وہ شعبہ بازو کی طرح اس مٹی کو زمین سے اڑا لے گئے، زمین بیچاری بے ہوشوں کی طرح بات میں مشغول تھی. بردتا حق تربت بے رائے راہ تاب مکتب آگریزاں پائے راہ. پھر اس مٹی کو حق تعالیٰ کی طرف لے گئے جو وہاں جانے کی رائے نہیں رکھتی تھی، جس طرح مکتب کی طرف اس بچے کو لے جائے جو مکتب کا بگوڑا ہوتا ہے. گفت یزداں کی بعلمی روشنم کے ترا جلادی خلقہ کنم. حق تعالیٰ نے کہا ایک نام جو پہلے تھی فرشتے سے بنایا نا آتا ہے، دیکھ کر فرمایا مجھے اپنے روشن کی قسم کہ میں تم کو اس مخلوق کے روح قبض کرنے والا بناؤں گا جو آئندہ پیدا ہونے والی ہے. گفت یا رب دشمنم گیرند خلق چو فشارم حلقرا در مرگ خلق. عرض کیا پروردگار جب میں لوگ کی روح قبض کرنے کے لیے کہ موت کے وقت ان کے گلے گھونٹوں گا تو مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے. تو رواداری خداوندی سنی کہ مرا مبغوض دشمن روکنی. اے خدا کیا تعالیٰ کیا تجھے پسند ہے کہ مجھے لوگ کے مغض کا نشانہ اور دشمنی کی صورت والا بنایا. گفت اسباب بدید آرم عیاں استبو قولن جو سر سامو سنا الصداو معاشراو از خناک والزکامو از جزامو از فواک صدو دیداں و استسقا و سل کسر ذات و صدر والا درد دل تاب گردانم نظر با شان زوت شازتو در مرض ہا وہ سبب ہائے سے تو. اکتا فرمائے میں تب کولنج سرسام ضرب نیزہ درد سر معاشرہ خناک زکام جزام ہچکی صدا کرم شکم جلودر سل شکست استخوان امونیا زخم مار و کجدم و درد دل وغیرہ امراض و وارث کے قسم کے ظاہری اسباب پیدا کر دوں گا تاکہ ان لوگ کی نظر میں تم سے ہٹا کر ان سے گناہ امراض و اسباب کی طرف پھیر دوں. مطلب یہ کہ لوگ سمجھیں کہ فلاں بیماری سے مر گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مرا ہوگا اسرائیل علیہ السلام کے فوج کے ذریعے سے.
گفت یا رب بندگاں ہستندنی، اس کی بدر کے یہاں پر بدر لکھا ہے، یہ بدزند ہے کہ بدزند ای سبب ہا ای عزیز. ہاں مرزا صاحب نے عرض کیا، پروردگار عزیز اسے علی مرتبہ بندے بھی ہے جو ان سبا اسباب کے پردوں کو چاک کر ڈالیں گے اور مجھے قابض ارواح دے کر مجھ سے ناراض ہوں گے. چشم شاہ باشد گزار از سبب گر گزشتہ از حجب از فضل رب، ان کی نظر سبب سے پار نکل جانے والی ہوگی جو خدا کے فضل سے پردوں سے گزر جائے گی. سرمہ توحید اس کو حال حال یافتہ رستاز علت و اطلال، یہ آنکھ ان پندوں کی حالت باطن کے سرمہ کش سے توحید کا سرمہ پائے ہوئے ہوگی اور سبب سے اور مسبب ٹھہرانے سے نجات پا چکی ہوگی. ان کا باطن نور توحید سے منور ہوگا اور یہ حالت ان کی آنکھوں پر بھی مؤثر ہوگی، حتیٰ کہ وہ ہر امر میں خدا کا مشاہدہ کریں گے، کسی امر کو اسباب علل سے منسوب نہیں کریں گے. نن کرندن در تپو قولن جسل ران دہن ای سبب ہارا بدل، وہ تب اور کول سل کو نہیں دیکھیں گے، اسباب کو دل میں جگہ پانے کا رستہ نہیں دیں گے، بلکہ ان کی نظر براہ راست ملک الموت پر جائے گی. جہاں کی ہر یک زی مرض ہارا دواس، چو دوا نبزیرد فعل قضاس، کیونکہ ان امراض میں سے ہر ایک مرض کی دوا ہے، لیکن جب وہ مرض دوا کے اثر کو قبول نہ کرے تو سمجھ جائیں کہ وہ قضاء الہی کا فعل ہے جس پر ملک الموت مقرر ہے، لہٰذا ان کی نظر پھر پھر کر مجھ پر ہی پڑے گی. آگے مولانا فرماتے ہر مرض دارت دوا میدا یقین، چور دوائی رنج و سرما پوستین، یقین کے ساتھ ہر مرض کی دوا ہے جیسے سردی کے مرض کا علاج پوستین ہے. آپ سے فرمایا لکل داء دوا، یعنی ہر مرض کے لیے دوا ہے، مشکات شریف میں آتا ہے. اور فرمایا ما انزل اللہ دان الا انزل له شفا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بیماری پیدا کی اس سے شفا پانے کی تدبیر بھی نازل کی. لیکن جب کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کی تقدیر میں اس کا مر جانا قطعی ہو جاتا ہے تو کوئی دوا اثر نہیں کرتی. اس طرح چون خدا خواد کے مردے بفسرد سردی از صد پوستی ہم بگزرد، جب خدا چاہے کہ آدمی سردی سے ٹٹر مر جائے تو سردی 100 پوستین سے گزر کر اس کی جسم میں پہنچ جاتی ہے. در وجودش لرزائی بن حد کے عام نیز آتش کم شود نے از دخان، اور اس کے وجود میں وہ لرزہ ڈال دیتی ہے جو نہ آگ سے کم ہو نہ دھوئے سے. برتنی او سردیے بن حد چنان بجامہ بشود نے از آتشاں، اس کے بدن کو ایسی ٹھنڈک پہنچائی کہ بدن نہ کپڑوں سے اچھا ہوگا نہ آگ سے. یعنی دو شعروں کے چاروں مصرے کے متعلق اکثر نسخوں میں اختلاف ہے. منہج القوا میں متن میں دونوں میں شعروں کے بجائے صرف ایک شعر یعنی پہلا اور چوتھا مصرع درج ہے، اور کل بھی نسخے میں صرف پہلے دونوں مصرے لکھے. معلوم ہوتا ہے کہ اس روشن طبع ناقل نے دونوں مصرے قائم رکھنے کے لیے تیسرا مصرع خود ایجاد کر کے 2 شعر لکھ دیے، اور تیسرے مصرے کی وکالت بھی اس کی شاہد ہے. چون قضا آیت طبیب ابلا شود وہاں دوا دن نفع ہم گمراہ شود، یہ بہت مشہور شعر ہے، یہ اکثر حضرات فرماتے ہیں. چون قضا آیت طبیب ابلا شود، جب قضا آتی ہے تو بیمار کا علاج کرنے والا طبیب احمق بن جاتا ہے اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا اور صحیح علاج نہیں کر سکتا. وہ دوا بھی فائدہ رسانی میں الٹا چلتی ہے، بجائے نفع کے نقصان پہنچاتی ہے. کہ شود محجوب ادراک بصیر زی سبب ہائے حجاب گولگیر، مگر ایک صاحب بصیرت علی باطن کا ادراک ہے اسباب کی ظاہری سے جو عام لوگ کو احمق بنانے والے پردے ہیں کب محجوب ہوتا ہے. یعنی عام لوگ امراض کو باعث موت سمجھتے ہیں، مگر صاحب بصیرت موت کو جانب اللہ دیکھتا ہے، ان اسباب علل پر نظر نہیں کرتا. چنانچہ فرماتے اصل بینت دیدے چون اکمل بود فرا بینت چون مرد احول بود، جب آدمی بڑا صاحب کمال بن تو اس کی آنکھ اصل کو دیکھتی ہے، اور جب آدمی کشبین ہو تو متعلقات کو دیکھتا ہے. اسرائیل علیہ السلام کے التماس کا خلاصہ ہے کہ بے شک عام لوگ جو فروعی اسباب کو دیکھتے ہیں موت کا سبب مرض وغیرہ کو سمجھیں گے اور ملک کے الزام نہیں دیں گے، لیکن باہر بصیرت جو اصل کو دیکھتے ہیں وہ میرے قبض روح کے فعل کو بخوبی جانتے اور دیکھتے ہیں. ان سے میں کیوں کر سرخ رو ہو سکتا ہوں. تو آگے اس کا جواب ہے. اچھا اب ذرا تھوڑا سا اس پر بات کر لیں. یہ اصل میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسباب و علل اور اللہ تعالیٰ کا جو امر ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اسباب و علل بھی اللہ پاک نے بنائے ہیں، اور
جو اللہ حکم دے رہا ہے وہ بھی اللہ پاک دیتا ہے. اسباب کے مؤثر کرنے کا جو فعل کو جو حکم ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. مثلا پانی کو حکم ہو جائے کہ تو ٹھنڈک پہنچا یا پیاس بجھا، یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہوتا ہے. اور جب حکم ہوتا ہے کہ اب نہ پیاس بجھا اور اب نہ ٹھنڈک پہنچا، تو پھر وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو پانی تو مجبور ہے، پانی کچھ نہیں کر سکتا. اصل تو حکم اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم، اس کو جو حکم ہوتا ہے بس اس کے حساب سے پھر وہ چلتا ہے. جیسے چری کو کاٹنے کا حکم عموماً ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے وقت حکم تھا کہ نہ کاٹو، تو نہیں کاٹ سکی. ہاں جی، آگ کو جلانے کا حکم عموماً ہوتا ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے لیے حکم ہوا کہ گلزار بن جا، گلزار بن گیا. اس طریقے سے یعنی جو بھی معجزات اور جو کرامات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اور جو اسباب ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. وہ کہ ایک حکم سے دوسرے حکم کو بدل دیتا ہے اللہ تعالیٰ. یعنی ایک حکم عام حکم ہوتا ہے، ایک حکم خاص حکم ہوتا ہے. حکم عام جو ہوتا ہے وہ تو ایک ترتیب سے چلتے ہیں، مطلب جو ہے نا وہ جو سے اس کو سنت عادیہ کہتے ہیں، ایسے احکامات کو سنت عادیہ کہتے ہیں. اور جو حکم خاص ہوتا ہے وہ خرق عادت ہوتا ہے، یعنی معجزہ و کرامت وہ خرق عادت ہوتا ہے. تو عام شخص کو یہ مطلب وہ نہیں ہے کہ وہ خرق عادت کی طلب کرے. خرق عادت کا طلب کوئی نہیں کر سکتا. البتہ دعا ہر چیز کی کر سکتا ہے، ہاں پھر فیصلہ اللہ پہ چھوڑ دے. اگر اللہ تعالیٰ اسباب کو تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لہٰذا وہ کہتے ہیں دعا اللہ تعالیٰ کے قدرت کو دے کر کیا کرو، اور نتیجہ اس پر چھوڑو کہ جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہی کر لے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، اللہ تعالیٰ قدیر بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون سی چیز مناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ حکمتوں کو پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، ہر چیز کو کر سکتا ہے. لہذا جو کام بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. بس دعا کا جو حکم ہے فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ بعض لوگوں پہ اس بات یہ کلتی نہیں ہے، کیونکہ اتنے اسباب کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ دعا کا جو زور ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی. لہٰذا ان کی دعا میں جان نہیں ہوتی. وہ دعا عادتاً کر لیتا ہے لیکن صحیح بات ہے یقین نہیں ہوتا کس سے کام ہو جائے گا. تو ان کے ساتھ پھر معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، معاملہ بھی پھر ایسے ہوتا ہے. کیونکہ آپ سے اللہ پاک نے فرمایا نا انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے اس گمان کے ساتھ جو وہ میرے ساتھ رکھتا ہے. لہٰذا کسی کا گمان یہ کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اور جس کا گمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے اور قبول فرماتے تو ان کے ساتھ پھر ویسا ہوتا ہے. ہاں جی، دیکھیں بہت آسان بات ہے سمجھنا. زکریا علیہ السلام نے مریم علیہ السلام کو دیکھا کہ اس کے پاس بے موسم کے میوے ہیں. تو زکریا علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں. اس نے وہی جواب دیا، اس کو معلوم تھا کہ یہ اللہ پاک نے بھیجے ہیں. وہ چونکہ بغیر موسم کے تھے، بغیر موسم کے تھے یعنی موسم کے مطابق نہیں تھے، تو زکریا علیہ السلام نے اس سے یہ بات لے لی کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے تو کیوں نہ مجھے اولاد دے سکتا ہے، حالانکہ میرا اولاد کا وقت نہیں ہے. ہاں جی، بوڑھا ہو گیا ہوں، بیوی بانجھ ہے. لہٰذا اس وقت وہ کیفیت جو بن گئی تھی اس کیفیت میں اس نے سوال کر لیا.
اب اس کو اب کیفیت کی برکت سمجھے، وسیلہ سمجھے، یہ بہرحال دونوں باتیں صحیح ہیں کہ اس کی برکت سے زکریا علیہ السلام نے سوال کیا اور اللہ پاک نے اس کو سن لیا، قبول فرما لیا۔ فرشتے کی طرف سے کہلوایا گیا کہ تجھے یحییٰ کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے، بشارت۔ اس وقت وہ اسباب کی دنیا میں پھر لوٹ آیا۔ تو کہا کہ اللہ میں تو بوڑھا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، کیسے ہوگا؟ تو فرشتے نے کہا اللہ ایسے ہی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتا ہے۔ تو اب یہ جو ہے نا، یہ والی بات کہ اللہ جل شانہ سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن وہ کیفیت بننا، کیفیت بن جانا وہ بڑی بات ہوتی ہے۔ ہاں جی، یا اللہ تعالیٰ کوئی قربانی چاہتا ہے اس کے لیے، کوئی قربانی اس کا سبب بنتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ کیفیت چاہتا ہے۔ مردان کے علاقے کے ایک حافظ صاحب ہیں، مجاہد تھے، افغانستان کی جنگ میں جہاد شامل ہو گئے۔ ظاہر بہت سارے علماء اس جنگ میں شامل تھے۔ تو ایک عام آدمی اس کے ساتھ چلے گئے تھے لڑنے کے لیے، محاصرہ ہو گیا ان کا، محاصرے میں آ گئے۔ اب ان کے پاس جو امنیشن تھا وہ تو تھوڑا تھا، خوراک مراک بھی نہیں تھی۔ اب اس وقت کیا کر سکتے تھے؟ بس یہی کر سکتے تھے کہ اس کو احتیاط کے ساتھ امنیشن کو چلائیں تاکہ جلدی ختم نہ ہو، نشانہ خطا نہ جائے، اپنا دفاع کر سکے۔ لہٰذا تاک تاک کر نشانہ مار رہے تھے، لیکن پیٹ میں کچھ نہیں تھا، محاصرہ جو تھا۔ تو حضرت تو صابر و شاکر تھے، لیکن وہ جو نیا آدمی تھا اس کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ تو بار بار کہتے حافظ صاحب برداشت نہیں ہو رہا، حافظ صاحب برداشت نہیں ہو رہا، حافظ صاحب برداشت نہیں ہو رہا۔ ہاں جی، آخر حافظ صاحب نے کہا اچھا بھی ٹھیک ہوئی، چٹان کے پیچھے جو کچھ مل جائے تو کھا لو، اس کے پیچھے جاؤ، جو مل جائے تو کھا لو۔ تو اندر گیا تو دیکھا کہ سینی جو ہے پوری بری ہوئی پلاؤ کی، جس سے باپ بھی نکل رہی ہے، وہ موجود ہے وہاں۔ اس نے مطلب جو ہے نا اٹھا لیا، خود بھی کھایا اور حافظ صاحب کو بھی دے دیا، تو انہوں نے کھا لیا، اللہ پاک کی طرف سے بھیجا۔ ہاں جی، ہمارے شاہ عبدالعزیز دواجو رحمۃ اللہ جو ہمارے دادا پیر ہیں، یہ ٹنڈو آدم میں ہوتے تھے، تبلیغی جماعت کے بہت بڑے بزرگوں میں تھے۔ یہ رائے ونڈ کی جو زمین تھی وہ ان کے ذریعے سے خریدی گئی، مطلب انہوں نے خریدی تھی، بہت بڑے بزرگ تھے۔ تو ان کی کرامت تھی کہ ان کی ایک چھوٹی سی کٹلی تھی، اس سے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی چیزیں نکلتی تھی۔ مہمان وغیرہ آ جاتے تو بس وہ اندر چلے جاتے اور بس لے آتے، لوگ کو کھلاتے جاتے، بس ان کا یہ سلسلہ چلتا تھا۔ ہاں جی، تو ہوتا ہے مطلب بعض لوگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور اللہ جل شان پر بھروسے اور اللہ جل شان کے ساتھ ایک نیک گمان کی برکت سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ دفتر پنجم حصہ اول حکایت سے 73 جواب مدن حضرت عزت اسرائیل علیہ السلام را کہ آنکھ نظر وہ باسباب مرض و زخم تیغ نعمت برکار تو کہ اسرائیلی ہم نعمت کہ تو ہم سببی اگرچہ مخفی تیرا تری ازاں سبب ہا بود کہ برا رنجور مخفی نباشت کہ نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون۔ حضرت عزت اللہ جل شانہ کی طرف سے علیہ السلام کی طرف جواب آنا کہ جس شخص کی نظر اسباب اور مرض تلوار کے زخم پر نہ ہو تو تجھ ملک الموت کے کام پر بھی نہ ہوگی، کیونکہ تو بھی تو سبب ہے، تو بھی تو ایک سبب ہے، اگرچہ تو ان مذکور اسباب سے مخفی سبب ہے، اور ممکن ہے اس بیمار پر تیرا سبب ہونا مخفی نہ ہو کیونکہ ہم اس کی طرف سے تم سے زیادہ قریب ہے، لیکن تم لوگ دیکھتے نہیں۔
مطلب یہ کہ خلاص جواب ہے کہ جو صحیح بصیرت اسباب کو نہیں دیکھتا وہ تم کو بھی نہیں دیکھے گا، کیونکہ تم بھی ایک سبب ہی تو ہو، بلکہ وہ موت کو براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھے گا. پھر تم کو کیوں اپنے مورد الزام ہونے سے ڈرتے ہو؟ عنوان میں اقتباس زائد سے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون. تو کیا جب جان بدن سے کھچ کر گلے میں آپ پہنچو تم اس وقت ٹکر ٹکر پڑے دیکھا کرو. ہم تمام تیمارداروں کی نسبت اس بیمار جہاں بلب سے زیادہ قریب ہے مگر تم کو دکھائی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو صاحب بصیرت لوگ ہیں تو ان کو اول تو اسباب سے ان کی نظر چونکہ اٹھی ہوئی ہے تو لہٰذا تم سے بھی نظر اٹھی ہوگی. تم بھی تو ایک سبب ہو، لہٰذا تمہاری طرف تو نظر نہیں جائے گی، نظر جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف. لیکن چونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام جو دیا ہوگا اس کی برکت سے وہ اس پر راضی و شاکر ہوں گے، کیونکہ پتہ ہو کہ یہ تو ہمارے محبوب کی طرف سے ہے. مطلب ان کو اس سے کوفت نہیں ہوگی، بلکہ میں آپ کو اس کا ایک زبردست مثال دوں. زبردست مثال یہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مکلف، ایک ہوتا ہے غیر مکلف. مکلف جو ہوتا ہے وہ اپنے ارادے و اختیار کے ساتھ کام کرتا ہے، اللہ نے جو اس کو دیا ہوتا ہے. اور غیر مکلف کا اپنے ارادہ و اختیار نہیں ہوتا، وہ یا جبلت سے مجبور ہوتا ہے اور یا اللہ پاک کے حکم کے سامنے مطلب کچھ بھی نہیں کر سکتا. جیسے اسرائیل علیہ السلام ہے، فرشتے ہیں سارے یفعلون ما یؤمرون، وہی کرتے ہیں جو اللہ پاک چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے جو صاحب بصیرت لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کے اس پورے نظام کو جو دیکھتے ہیں تو اس پر وہ صابر و شاکر ہوتے ہیں. وہ جو مطلب ہے کہ تو میں عرض کر رہا تھا، مثال میں دے رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی دی تھی حجۃ الوداع کے موقع پہ. 63 اونٹ اپنے ہاتھ سے ذبح فرمائے اور 37 اونٹ علی رضی اللہ عنہ کے والے کی. تو لوگ دیکھتے تھے کہ اونٹ اپنا گلا خود لاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑھ کے کہ پہلے مجھے. یہ کون سی چیز ہے؟ حالانکہ اونٹ تو غیر مکلف ہے، لیکن یہ بات ہے کہ اللہ پاک نے ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈالی ہوئی تھی کہ اس محبت سے مجبور ہو کر وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اپنے گلے پیش کر رہے تھے. سر دوست سلامت کی تو خنجر آزمائی، نہ شود نہ ہلاک تیغت. ہاں جی، سر دوست اجمرجن. ہاں مطلب یہ کہ وہ دشمن مطلب تیرے تیغ سے ہلاک کیوں ہو. ہاں جی، دشمن کی قسمت کیا ہے؟ دوستوں کا سر اس کے لیے چاہیے کہ وہ تو اس پہ خنجر آزماتا رہے. ہاں جی، تو اب یہ جو بات ہے کہ اونٹوں نے اگر اپنے آپ کو پیش کیا، جو غیر مکلف مخلوق ہے، تو جو اللہ کے عارف ہوں گے وہ اپنا گلے کیوں نہیں پیش کریں گے اگر اللہ چاہتے ہیں پھر کیوں نہیں پیش کریں گے؟ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا سب صحابہ کے سامنے کہ ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ وہ یہاں کی نعمتوں کو رکھے اپنے ساتھ یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ لے لے. تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کے لینے کا اختیار کیا. سارے صحابہ نے ایک بات ویسے عام طور پہ سن لی، وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ گہرائی تک پہنچ گئے تو رونے لگے. اس وقت روئے، وفات کے بعد نہیں روئے. وفات کے بعد صرف حوصلے میں وہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے. اس وقت صرف وہی رو رہے تھے. اس وقت معرفت کی بات تھی نا، اس وقت صرف بکر صدیق رضی اللہ عنہ رو رہے تھے
کہ واقعہ ہونے والا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جانا قبول کر لیا ہے، تو اس کا مطلب جانا طے ہے. اور پھر اس کے بعد جس وقت واقعہ ہو گیا تو اللہ کا حکم سمجھ کر بس قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد ایسے استقامت کے پہاڑ تھے کہ خطبہ دیا، اور خطبہ میں پھر وہ آیت کریمہ تلاوت کی کہ کیا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو جائیں اور مطلب تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ نے کہا کہ جی ہمیں ایسا محسوس ہے جیسے آیت آج اتری ہو اور اس کے لیے اتری ہو. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہتے تھے کہ جو کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں میں اس کا سر کاٹوں گا، تلوار لے کے کھڑے تھے. تو بھی اپنے تلوار کو اس طرح زمین پہ کھینچ کے لا کے ایسے ٹوٹ کے بیٹھ گیا کہ واقعہ ہو چکا ہے. تو یہ مطلب ہے کہ یہ ہر ایک پہ اپنا اپنا حال تھا. تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اس وقت استقامت آ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے مبارک کو چوما، بوسہ دیا اور فرمایا کیا شان کی زندگی گزاری. مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر دو موتیں جمع نہ کرے، کیا شان کی زندگی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ عارفین صدیق تھے تو ان کے اوپر بات کھل گئی، سمجھ میں آ گئی بات. لیکن جس وقت کام ہو گیا تو پھر سبحان اللہ، پھر اللہ کے کیے پر راضی، یہ والی بات تھی. تو جو حضرات عارفین ہوتے ہیں وہ پہلے سے سمجھ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پریشان تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو جب دیکھ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا تو رونے لگ گئی. تھوڑی دیر کے بعد پھر بلایا، پھر کان میں کچھ کہا تو ہنسنے لگی. تو لوگ حیران تھے کہ کیا بات ہوئی. خیر وہ تو ایک راز تھا، نہیں معلوم ہوا لوگوں کو. بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی، کیا پہلے روئی پھر بعد میں آپ ہنسی. تو اس نے کہا کہ پہلی دفعہ فرمایا تھا کہ میں اس میں جا رہا ہوں اس بیماری میں، تو میں رو پڑی. پھر دوسری دفعہ فرمایا کہ تو سب سے پہلے مجھ سے ملے ہوگی تو اس پر میں ہنس پڑی. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے موت پہ تو ہنسی، آپ سب کے دنیا سے تشریف لے جانے پہ روئی. ہاں جی. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ جو عارفین ہوتے ہیں وہ ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے. تو حضرت یہاں پر یہ بات فرما رہے ہیں، گفت یزداں ہر کے باشد اصل داں پسترا کے بھی ندو اندر میاں. حق تعالیٰ فرمائے کہ وہ شخص اصل کو جانتے ہیں، وہ تجھ کو کیوں درمیان میں دیکھے گا. گرچہ خیشس آما پنہا کر دئی پیش روشن دیدگاہ ہم پردئی. اگرچہ تم نے عام لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا رکھا ہو لیکن روشن چشم لوگوں کے سامنے تم بھی ایک پردہ سے زیادہ نہیں ہو. وہ اس پردہ سے باہر اصل کو دیکھ دیتے ہیں. وہاں کی ایشاں راشک باشد اجل شکر چو نظر شام مست باشد درد ول. اچھا دولت مطلب اس کے لحاظ سے مملکت. چو نظر شام مست باشد درد ول. یہ بھی واضح ہے کہ نیک بندوں کی موت شکر کی طرح خوشگوار و شیریں محسوس ہوتا ہے جبکہ ان کی نظر ان بادشاہوں میں مست ہوتی ہے جو موت کے بعد حاصل ہونے والی ہوتی ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام کی تشفی کے لیے ارشاد فرمایا کہ اول تو ان مرنے والوں کی نظر تم پر نہیں ہوگی، دوسرے موت سے ناخوش نہیں ہوں گے. وہ تم کو الزام جب دیں ان کی موت ان کو ناگوار ہو، یعنی جو عارفین ہیں ان کو تو موت ناگوار نہیں ہوگی. حضرت کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ 80 سال کی عمر تھی، بیمار تھے. جمعہ کا خطبہ پڑھا جا رہا تھا. خطبے میں جب یہ حدیث شریف یہ آ گیا، الموت جسر یسر حبیب اللہ حبیبی،
کہ موت تو ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دے. ہاں بس اس وقت جان دے دی خطبے کے دوران ہی. الموت جسر یسل حبیب الی حبیبی. ہاں جی. تو ظاہر وہ تو ان کو تو بڑی خوش ہوتی ہے. مطلب یہ والی بات. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے خط لکھا، بیمار تھے بہت زیادہ آخری عمر میں. کسی نے خط لکھا کہ حضرت ہمیں کچھ پتہ چلا ہے کہ خاص اولیاء کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ یہاں رہیں یا وہاں جائیں، تو آپ اپنے لیے نہیں ہمارے لیے یہاں رہنا قبول فرما لیں. تو حضرت نے جواب دیا کیا بیوقوف بنتا ہے، کیا ہر ایک کو اس کا اختیار دیا ہوتا ہے؟ یہ کس نے کہا کہ اختیار مجھے بھی دیا جائے گا؟ اور اگر دیا گیا تو ہمارے اگلوں نے کیا کیا، اس اختیار کا کیا کیا؟ اس کا مطلب میں بھی وہی کروں گا. ہاں جی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ اختیار اگر کسی کو دے بھی دیا جائے تو وہ تو اس پر خوش ہوتا ہے. تلخ نبوت پیش ایشاں مرگتن چورون از چاہو زندہ در چمن. جسم کا بے جان ہو جانا ان کو ناگوار نہیں ہوتا جبکہ وہ دنیا کی کنویں اور قید خانے سے عقبہ کے باغ میں جا رہے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا ہے کہ روح جو ہے نا اصل ہے، وہ جسم تو ایک قید خانہ ہے. جسم کیوں قید خانہ ہے؟ جسم روح کو اپنی مرضی پہ مجبور کرتا ہے، اور قید خانہ اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. محبوب مجبور کر لے وہ قید خانہ نہیں ہے. وہ تو پسندیدہ ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ ہو تو پھر انسان تو تنگ ہوتا ہے. تو روح جو ہے یہ تنگ ہے مطلب جسم میں، کیونکہ جسم اس کے خواہشات کے اندر اس کو پنسا لیا ہے. اب مثلا بد نظری اگر کروا رہا ہے آنکھوں کے ذریعے سے تو نفس کروا رہا ہے، لیکن روح تو اس پہ خوش نہیں ہے، روح تو اس سے تنگ ہوتا ہے. ہاں جی. تو یہ بات ہے کہ جسم جو ہوتا ہے کنویں اور قید خانے کی مانند ہے روح کے لیے. اب موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. مر جاؤ اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. اس کا ایک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی زندگی میں یہ محنت کر لے سیر اللہ والی، جس میں روح نفس سے آزاد ہو جاتا ہے، مقام قلب میں روح نفس سے آزاد ہو جاتا ہے اور ملائے اعلیٰ کے ساتھ ملحق ہو جاتا ہے، لہذا موت کے بعد والے حالات اس کے اوپر منکشف ہونے لگتے ہیں، کیونکہ موت کے بعد ادھر ہی جانا ہوتا ہے. تو وہاں سے پہلے چلا گیا روح اس کا، تو لہذا اس کو تو چسکا پڑ گیا. اب جب اس کو چسکا پڑ گیا تو اگر اس طریقے سے وہ پہلے سے پہنچا ہے تو جب اس کا حقیقی پہنچنا نصیب ہوگا تو اس پہ خوش نہیں ہوگا. ہاں جی. اس پہ خوش ہوگا کہ اب تو میں باقاعدہ ادھر ہوں. ہاں جی. باقاعدہ ادھر ہوں تو ادھر جا رہا ہوگا. یہی وہ مطلب میں کہتا ہے تلخ نبوت پیش ایشاں مرگتن چورون دس چاہو زندہ در چمن. جسم کا بے جان ہونا ان کو ناگوار نہیں ہوتا جبکہ وہ دنیا کی کنویں اور قید خانے سے عقبہ کے باغ میں جا رہے ہیں. لیکن کسی کو وہ اس باغ کا پتہ چلا ہوگا تو پھر وہ ایسا کرے گا نا. مطلب جس نے یہ محنت کی ہوگی اس کا روح آزاد ہو چکا ہوگا تو پھر اس کو پتہ ہوگا نا. جس کو روح آزاد نہیں ہوا تو وہ کیسے مطلب. وَرَحِيدًا از جہانی پیچ پیچ کس نگرید از فواتی ہیچ ہیچ. وہ سلجھندار چون دنیا سے چھوٹ گئے، کوئی ناچیز و بے حقیقت چیز کے جاتے رہنے پر افسوس نہیں کرتا. برج زندان را شکست ارکانی
ہیچ ازو رنجد دل زندانیے، ہیچ ازو رنجد دل زندانیے. مثلا اگر ایک اہلکار قید خانے کی عمارت کو توڑ ڈالے تو کیا کسی قیدی کا دل سے کچھ ناخوش ہوگا؟ ناخوش نہیں ہوگا. قائدریگی آسنگی مرمرہ شکست تاردا تارواں وہ جان ماں از حبس رست. اور کیا وہ یوں کہہ کر روئے گا کہ اے افسوس نے قید خانہ کی عمارتی سنگ مرمر کو توڑ ڈالا، حتیٰ کہ ہمارا روح جان قید خانہ سے چھوٹ گئے. آر خام خوب و سنگی لطیف برج زندارہ بہی بود و ولیف. وہ عمدہ سنگ مرمر پاکیزہ پتھر قید خانہ کی عمارت کی زید اور اس کے لیے موزوں تھا. چو شکستشتا کے زندانی برست دستی او در جرم ہم باعث شکست. اس کو اہلکار نے کیوں توڑا؟ تک قیدی چھوٹ گیا. اس اہلکار کا ہاتھ بھی اس جرم میں توڑ ڈالنا چاہیے. ہیچ زندانی نہ گوید این فشار جس کسے کو ذہب سے آزن آرندش بدار. تو کوئی کہتے بہت بیہودہ بات نہیں کیا سوائے اس شخص کے جس کو قید خانہ سے نکال کر سولی کی طرف لے جایا جا رہا ہو. کیا مجھے زبردست مثال دی. جو زندان سے نکل کر اپنے گھر کی طرف جائے گا وہ تو خوش ہے، وہ جو سولی کی طرف جائے گا تو اس کو تو تکلیف ہے، لہٰذا وہ روئے گا کہ مجھے وہاں سے کیوں نکالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. وہاں اس کی زندگی تھی، یہاں اس کی موت ہے. جبکہ پہلے کی یہ بات ہے کہ یہاں تکلیف ہے وہاں مزے. اگر قیدی کو قید خانے سے نکل کر آزادی حاصل ہونے کی امید ہو تو قید خانے کے ٹوٹ جانے کو برا نہیں سمجھے گا. اگر اس کو یہ خوف ہو کہ مگر قید خانے سے نکلے تو آگے سولی اور پھانسی تیار ہے تو پھر اس کو قید خانے میں رہنا پسند ہوگا. اس طرح انسان کو اگر موت کے بعد نام آئے، آخرت سے فائدہ اٹھانے اور دیدار حق سے معزوز ہونے کی امید ہو، یا اپنے لکھا ہے محفوظ ہونے کی امید ہو، ہاں محفوظ، تو اس کو مرنے اور جسم عنصری کے فنا ہونے کا غم نہیں ہوگا، بلکہ خوشی ہوتی ہے. اگر اپنے جرائم و معاصی کے پاداش میں آگے آ کے عذاب کا اندیشہ ہو تو مرنے سے ڈرتا ہے اور دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے. تلخ کے باشد کسیرا کشبرن ازمیان زہر مارا سوئی کن. جس شخص کو سمپ کے زہر سے نکال کر قند کی طرف لے جائے اس کو کیا انتقال کا ناگوار ہوگا. جا مجرد گشت از غوغایتن میں پرد با پر دل نے پایتن. جہاں بدن کی جمیلے سے آزاد ہو کر دل کے پر کے ساتھ اڑتی ہے، نہ کہ جسمانی پیروں سے. یعنی جان بدن جو ہوتا ہے، یعنی جان جو ہوتا ہے وہ بدن کی جمیلے سے آزاد ہو کر دل کے پر کے ساتھ اڑتی ہے، جسمانی پیروں سے نہیں. مقصد یہ ہے کہ وہ تو ایک امر کن ہے، اس کے ساتھ چلتی ہے. یہ اصل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے شوق وطن. شوق وطن اس لیے لکھی ہے کہ لوگوں کو موت کا خوف نہ اور موت کے بعد کے حالات کے بارے میں اس کو خوشی ہو. تو پوری کتاب ہے شوق وطن. میں سمجھتا ہوں کہ آج اسی کا بیان ہے. آج اسی کا بیان ہے. ہم چو زندانی چکاندر ایک شباں خسبدو بینت بخواب و گلستاں. جس طرح کوئی کا قیدی جو راتوں کو سوئے اور خواب میں باغ دیکھے. گوئے دے از دامرا در تن مبر تادری گلشن کنن من کر رفر. وہ کہتے ہیں الہی مجھے اس طرح خواب کی روحانی سیر میں رہنے دے اور میری جان کو دوبارہ جسم میں نہ لے جا تاکہ میں اس خواب کے باغ میں مزے اڑا دوں. یہ کر رفر کو ملا دیں کیونکہ ملے والا لفظ ہے نا کر رفر. گوئے دشیاں ذات دعا شد مستجاب وامر واللہ عالم بالثواب. بالفرض اگر حق تعالیٰ اس کو فرما دے کہ تیرے دعا قبول ہو گئے تو واپس نہ جاؤ، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ واپس جانا مفید نہیں ہے، مفید ہے یا نہیں. ای چونی خوابے وبی چی خوشبود مرگ نادیدہ بجنت در رود. تو دیکھو ایسا خواب کیا خوب ہوگا کہ آدمی موت کو چکے بدوں بہشت میں چلا جائے. ہیچ او حسرت خورد بر انتباہ برتنی با سلسلہ در قہر چا. کیا اس کو کوئی کی گرائی میں اپنے زنجیر دار بدن پر بیداری تارے ہونے کی حسرت آئے گی؟
یعنی اس کو الگ ذریعہ اس طرح کہ میں جاگوں. اس طرح جو مومن بندہ دنیا سے نکل کر عقبا کی طرف چلا جاتا ہے اور اس کی روح جس منصری سے نکل جاتی ہے وہ بڑے مزے میں ہوتی ہے. لیکن حق کی شدت اشتیاق میں اس کو سکرات موت کی تلخی بھی محسوس نہیں ہوتی. اب عالم برزخ میں اسے حقیقی مسرت اور راحت حاصل ہے اور پھر آخرت میں ابدی نعمتوں سے متنعم ہونے کی پوری توقعات ہے. بس بندہ کو دنیا میں واپس جانے اس کی روح کو پھر جسم کے قید میں پڑنے کی کب آرزو ہو سکتی ہے. آگے مولانا ہر مومن کو نصیحت فرماتے مومنی آخر در سفرزم کہ ترا بر آسما بودست بزم. اے بندے تو بھی آخر مومن مجاہد اور ریاضت کے صف معرکہ میں داخل ہو جا. وہی جو سیر اللہ والی بات کر لی. مجاہد اور ریاضت کے صف معرکہ میں داخل ہو جا کیونکہ تیرے لیے آسمان پر ترقی مدارج کی محفل منعقد ہو چکی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے. اب ذرا اس کو لینا کے لیے کچھ مزاج خود در کی ترتیب بناؤ. بر امید راہ بالا کن قیام ہم چشم پیش محراب اے غلام. اے عزیز ترقی کے راستے کی امید پر محراب کے آگے کھڑا ہو جا. جس طرح شمع کڑی ہوتی ہے یعنی فرض نماز کی پابندی کے علاوہ نوافل بھی بکثرت پڑھو. اشک میں بارو ہمیں سوز از طلب ہم چو شمع سر بریدہ جملہ شب. تمام رات سر برید شمع کی طرح طلب قرب کی شدت سے آنسو بہاتے اور جلتے رہو. لفروبن استعام الشراب سوئی خواہ آسمانی کن شتاب. کھانے پینے سے لب بند رکھو یعنی فرض روزوں کے علاوہ نفلی روز بھی رکھو. آسمانی دسترخوان کی طرف قدم بڑھاؤ. اجر آخرت کے مستحق بناؤ. دم بدم از آسما می دارد نید در ہوائے آسما رقصا چبید. ہر دم عالم بالا میں ترقی پانے کی امیدوار ہو. عالم بالا کی ہوا میں درخت بیت کی طرح کامتے رہو. ان ہوا کے لفظ میں صنعت ایہام ہے. یعنی مراد تو ہوا بمانے ریح ہے جس کے تمول سے درخت بیت کاپتا ہے اور اشارہ ہوا بمانے آرزو و اشتیاق کی طرف ہے. یعنی تم عالم بالا کی اشتیاق میں مسترف رہو. ان اشعار میں طاعت و عبادات کی تاکید مضمر ہے جس سے اخروی ترقیات آگے رجوع آخرت کے ضرور ہونے کی ایک پر لطف دلی پیش کر دیں. دم بدم از آسم میں آیدت آب و آتش رزق میں افزائدت. دم بدم آسمان سے بارش کا پانی اور سورج کی گرمی تمہارے پاس آتی ہے جو کہ تو کو اگا اور پکا کر تمہارے رزق کو بڑھاتی ہے. یعنی کہ خدا کی قدرت سے تمہاری ظاہری روزی کے جہاں مختلف پیداواروں کی صورت میں اور تمہاری باطن رزق کا تمام علوم معرف کے شکل میں عالم بالا سے ہوتی ہے. یہ رزق والا جو معاملہ ہے نا یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے اس کو پانا وہ سارا رزق ہے. ہاں جی یہ جو ہے نا وہ اللہم ارنا الحق الحق ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا. دونوں جگہ پر ورزقنا ہے یعنی مجھے یعنی گویا کہ دے عطا فرما. یہاں پر عطا فرما کے مطلب ہے تو جو بھی عطا ہو رہا ہے وہ اصل میں چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے اخروی ہو وہ رزق ہے. ہاں جی تو یہاں پر بھی فرمایا کہ خدا کی قدرت سے تمہاری ظاہر روزی یہ سامان مختلف پیداوار کی صورت میں اور تمہارے باطن رزق کا اہتمام علوم و معارف کی شکل میں عالم بالا سے ہوتا ہے. گر ترا آنجا کشد نبود عجب منگر اندر عز بنگر در طلب. اگر تم آب و آتش بھی ادھر عالم بالا کی طرف کھینچ لے تو تعجب نہیں کہ تم اپنی کمزوری کو نہ دیکھو اپنے جوش طلب کو دیکھو. یہ جب عالم بالا میں تمہاری ظاہری و باطنی رفاعیت کہ اس قدر سامان ہو رہے تو تمہارے اس عالم کی طرف متوجہ ملتفت ہونا کوئی اوپری بات نہیں ہے. ضرور ادھر متوجہ ہونا چاہیے. آخرت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تم اپنے عز و قصور کو نہ دیکھو بلکہ اپنی طلب کو دیکھو. اگر طلب ہے تو پر بریدہ ہوتے ہوئے بھی تم آسمان پر پرواز کرنے لگو گے کیونکہ وہاں پرواز طلب کے ذریعے سے ہوتی ہے. وہاں پرواز طلب کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے. طلب ہی اس کے پرواز ہے. ہاں جی مطلب اس کے ذریعے سے. یا کریم نتوانشس ارتک پود طریق عشق آرا کے بعد پان دست پا بسست. زفار رافزو میں شود سامان پروازش
چوبر کا کس کے در راہ طلب آتش نا گردد کائیں طلب در تو گرو خان خدا سزا کہ ہر طالب بمطلوب سزاست. کیونکہ طلب تم میں خدا کی طرف سے ودیت کی ہوئی ہے، اس لیے ہر طالب ایک خاص مطلوب کے لائق ہے. انسان میں خدا کی طرف فطرتاً ودیت کی ہے. یہ جدا بات ہے کہ اسباب میں مخالفہ کی تاثیرات سے فطری ودیت ظہور نہ پائے یا کم ظہور ہو جائے، اور یہ طلب ہونی بھی چاہیے، کیونکہ انسان کی رفیع الشان ہستی میں اگر اس ذات مجتمع صفات کمال کی طلب نہ ہو، طالب نہ ہو، تو پھر تو کتے بلے اور گھوڑے گدے کی طلب کریں گے. یہ مطلب ہے اس کا کہ ازاں کہ ہر طلب بمطلوب سزاس، یعنی گروکان کے معنی منہج میں معدن اور رہن کے لکھے. آگے فرماتے اگر یہ طلب کم ہے تو اس کو ترقی دو، یعنی اس میں پیدا کرو. یعنی یوں سمجھ لیے کہ جیسے پانی کا چشمہ موجود ہو اندر زمین میں، اس کے لیے رکاوٹ پتھر، گاڑا، مٹی، خس و خاشاک، یہ چیزیں اس پہ پڑی ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ چشمہ ادھر ہے. تو اگر آپ کو تھوڑے تھوڑے گیلاٹ محسوس ہونے لگے تو اب اس کے لیے راستہ بناؤ، ان چیزوں کو ہٹا دو، تو وہاں سے چشمہ ابل پڑے گا. تو رکھا تو اللہ تعالیٰ نے ہے، صرف تجھے معلوم نہیں ہے، تو اپنے طلب کے ذریعے سے اس کو ظاہر کر دو. ہمارے حضرت مغبن بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ جب مجھے حضرت پیمال شریف ان نے اجازت دے دی اور میری ڈیوٹی ادھر اس علاقے میں مغبن میں لگا دی، تو ایک پہاڑ میں نے اپنا وہ بنا دیا جھونپڑی. وہاں پانی نہیں تھا، پانی کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا اور پہاڑ ہے. تو میں نے حضرت سے درخواست کی حضرت تو کوئی دعا فرما لے کیونکہ پانی نہیں ہے وہاں پر. تو حضرت نے پشتو میں فرمایا خدا بدر کا اندی کا نا اللہ تعالیٰ دے دے گا نا. تو بس آپ کہتے ہیں میں آ گیا. تو ایک دن میں رفع حاجت کے لیے پہاڑ کے اوپر چلا گیا، اوپر کی طرف چلا گیا. تو رفع حاجت کے بعد میں نے وہ جو ہوتا ہے نا مطلب استنجا خشک کرنے کے لیے پتھر نکالنا چاہا، تو پتھر نکالا تو نیچے سے کچھ گیلا سا تھا. تو پھر میں نے اس کو مزید کریدا تو تھوڑا سا کیچڑ سا بن گیا. میں نے کہا اچھا پانی تو ہے. پھر میں نے کچھ نوجوانوں کو بلایا اور کدال وغیرہ لے آئے، تو انہوں نے اس کو جب کودا تو اس سے پانی نکلا. اب چونکہ وہاں سے اوپر کی طرف تھا تو پانی نیچے آنا شروع ہو گیا. تو انہیں راستہ بنایا اپنے خانقاہ کی طرف، تو وہاں سے حوض بنا لیا. اس حوض میں پانی جمع ہونے لگا. پھر جب حوض بھر گیا تو اسے نیچے جانے لگا، تو انہیں نیچے کے لیے بھی راستہ بنا لیا. تو نیچے گاؤں کی طرف چلا گیا. اب گاؤں کی طرف چلا گیا تو وہاں پر وہ بن گیا، وہ نہیں ہوتا، وہ کیا ہوتا ہے، گھاٹ. ہاں، اور ماشاءاللہ اس وقت بھی وہ پانی ادھر موجود تھا، اور جو ہے نا مطلب ہے کہ عورتیں ادھر سے پانی بھر رہی تھی، کپڑے بھی دھو رہی تھی. گاؤں والوں کے لیے بھی پانی بن گیا. ہاں جی. تو وہاں سے نظام شروع ہو گیا. تو اس اب دیکھیں یہ بات ہے کہ طلب سے چیزیں پیدا ہوتی ہے. طلب تھی حضرت سے کہہ دیا، طلب تھی کہہ دیا حضرت سے، حضرت نے خبر دے دیا کہ چیز موجود ہے. ہاں جی. اب اس کے لیے اللہ پاک نے ذریعہ بھی بنا دیا. اس کے ساتھ جو محنت کی ضرورت تھی وہ محنت بھی کر لی، اور اللہ پاک نے راستہ اس کا بنا لیا. یہی طریقہ ہوتا ہے بس. ہاں جی. اب دیکھو اپنے حضرت کے ساتھ جو حسن ظن تھا وہ کام آیا نا، ورنہ اکثر لوگ تو ان باتوں کو ویسے بھول جاتے ہیں یار، بس کہاں ہے وہ چیز. وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں نا، وہ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ چیز ان کو نظر نہیں آتی، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا ہے. ہاں جی. اب ہم جو لوگ کو کہتے ہیں بھائی تہجد کے وقت اللہ سے مانگو، اللہ پاک دیتا ہے، ہماری شکل کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں.
ابھی ٹال رہے، دیکھو تعویذ بھی نہیں دے رہے، وظیفہ بھی نہیں دے رہے، مفت میں کہہ رہے تہجد پڑھو. یہ تو ہمیں بھی پتا تھا. بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ تو ہم یہ کون سی نئی بات ہے، تو ہمیں پتا تھا. اس کو تو چھوڑ کے ہم آئے ان کے پاس کہ کوئی تعویذ وغیرہ سے کام ہو جائے. تو وہ دیکھو پھر انہوں نے پرانی بات ہی بتائی. یہ ٹال دیا ہمیں. یہ میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے، میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ. آج کل بلکہ ایک خاتون تھی، اس نے مجھے میسج کیا تھا کہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ اپنے بارے میں ضروری بات کرنی ہے. میں آج کل 12 اور 1 کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا، تاکہ لوگوں کو عادت ہو جائے کہ اسی وقت ہی بات کریں. ورنہ پھر تو سارے دن رات ہی ٹیلی فون کرتے رہیں گے. تو میں نے کہا اچھا 12 اور 1 کے درمیان پھر فون کر لوں. 12 اور 1 کے درمیان فون کر لیا. تو پہلے تو مجھے عام فون پہ مجھے موبائل پہ کیا، میں نے کہا لینڈ لائن پہ کرو. ہاں جی، لینڈ لائن پہ فون کر لیا. جی میں آپ سے 1 سال پہلے بیعت ہوئی تھی، تو آپ نے ایک وظیفہ دیا تھا، اسے مجھے بڑا سکون ملا تھا. اب میرا میاں باہر ہے اور فلاں جگہ یہ اس مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ ہے، آپ بتا دیں کیا کروں. میں نے کہا خدا کی بندی تو مجھ سے بیعت ہوئی تھی، میں نے کوئی ذکر وغیرہ تجھے دیا ہوگا، وہ ذکر تمہارا کیسے چل رہا ہے؟ تمہارا میرے ساتھ صرف یہی معاملہ ہے، تمہارے میرے ساتھ دوسرے معاملات کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے آپ بتاؤ کہ میرے یہ مسئلہ ہے، میرے یہ مسئلہ ہے. یہ تو ہم نے اس کی بیعت میں تو کوئی بتایا بھی نہیں تھا کہ اس میں میں اس کا پابند ہوں گا کہ آپ کو جو مسئلہ ہوگا تو میں اس کو حل کروں گا. یہ تو ایسی بات تو ہوئی نہیں ہے. بیعت میں تو یہ ہے کہ آپ اپنے تربیت کے لیے جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ میں بتاؤں گا اور آپ اس کو کریں گی. اس کا تو آپ مجھے بتا نہیں رہی، اور مجھے یہ بتا رہی کہ مطلب یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہے. تو اس نے کہا کہ وہ تو مجھ سے گم ہو گیا تھا وہ کارڈ. بس میں نے فوراً فون بند کر دیا. میں نے کہا اس کے ساتھ بات کرنا فضول ہے. اس نے کارڈ گم کر دیا اور اس کو قلق بھی نہیں ہوا 1 سال. اس کے لیے مجھے فون نہیں کیا. جب اس کو دنیا کی ضرورت پڑ گئی پھر مجھے فون کیا. ہاں جی. تو پھر اس نے دوبارہ مجھے موبائل پہ فون کیا. میں نے کہا لینڈ لائن پر لینڈ لائن پہ کرو. پھر موبائل پر میں نے جواب دیا. میں نے کہا تو نے مجھ سے بیعت تربیت کے لیے کی تھی، دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں کی تھی، لیکن تم بیعت ہوئی تھی دنیا کے لیے. میرے پاس ایسے لوگ کی کوئی جگہ نہیں، لہذا اس مسئلے میں معذور ہوں. ہاں جی. پھر اس کے بعد اس کو کچھ ہوش آ گیا اور مجھے کہا کہ مجھے وہ پھر دوبارہ کارڈ آپ سینڈ کر دے. تو میں نے پھر اس کو دوبارہ کارڈ سینڈ کر دیا. میں نے کہا کہ یہ اب آپ نے یہ وظیفہ بلا ناغہ کرنا ہے 40 دن، اور اس دوران میں مجھے کوئی فون نہیں کرنا، نہ مجھے کوئی میسج کرنا ہے. جب یہ مکمل ہو جائے بلا ناغہ پھر اس کے بعد مجھے فون کرنا ہے یا بولے جو کرنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے مزاج بگڑ گئے. لوگ پیر اس کو ہی کہتے ہیں. ہاں جی. پیر اور کمی میں کوئی فرق نہیں رہا ایسے لوگوں کا. جیسے وہ ہوتے ہیں نا، مطلب وہ جو ان کے لوگ ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ میں، ترکان بھی ہوتے ہیں، اور مطلب یہ مطلب اور جو دنیائی کام ہوتے ہیں اس کے اپنے اپنے ان کو پھر دیتے ہیں، اڑا دیتے ہیں. امام کو بھی اڑا دیتے ہیں، ان کو بھی اڑا دیتے ہیں. سب ایک کھاتے میں ہے نہیں، بات ہی نہیں. سب ایک کھاتے میں. ان کی ویلیو اس سے زیادہ نہیں ہے. کہتے ہیں ہمارے اور چیزوں میں مداخلت نہ کرو، بس یہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، ہم آپ کو دے رہے ہیں، بس آپ کا کام ہو رہا ہے نا. اور کیا؟ کیوں ایسے نہیں ہے؟ ایسے ہی ہے نا. تو پیر کو بھی اس کھاتے میں ڈالا ہوا تھا کہ پیر کو بھی ہم سال میں کچھ دیں گے اور بس جو ہے نا وہ خوش ہو جائے گا اور پھر ہمارے لیے دعائیں کرے گا. مولوی صاحب ہمیں نمازیں پڑھائے گا، جنازہ پڑھائے گا. ہاں جی. اور نکاح اور یہ تمام چیزیں کرے گا تو ان کو بھی ہم کچھ دیں گے. اور پیر صاحب ہمارے لیے دعائیں کرے گا، تعویذ دے گا، یہ کرے گا، ان کو بھی ہم کچھ دیں گے.
اور باقی لوگوں کو بھی کچھ دیں گے، بس یہی بات ہے۔ تو ایسے لوگوں کا دماغ ٹھیک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض لوگ کہیں گے بھائی تو متکبر ہے، تکبر کر رہا ہے۔ بھائی تکبر نہیں، یہ اگر پیر کو کوئی ایسے سمجھ رہا ہو تو ان کا دماغ ٹھیک کرنا چاہیے نہیں چاہیے؟ ان کا دماغ ٹھیک کرنا چاہیے۔ کوئی تو ہو نا جو دماغ ٹھیک کرے، مطلب سارے اگر ان کی ماننے چاہے تو کون دماغ ٹھیک کرے گا؟ کوئی ہماری طرح وہ لٹ تو ہوگا۔ حضرت عامر سے فرمایا، کہتے میں آج کل کے زمانے کا پیر ہوں، لٹ مارتا ہوں۔ ہاں جی، تو اس وجہ سے کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی اپنے شیخ کے پیچھے جانا پڑے گا نا، کچھ رستہ تو ہمیں بھی بنانا پڑے گا۔ تو اصل چیز یہی ہے، تربیت کی طرف اگر کوئی آتا ہے تو بسر و چشم، پھر جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تربیت میں یہ بھی نظم و ضبط سکھانا ہوتا ہے، مجبوری ہے، کیونکہ اگر نظم و ضبط آپ نے سکھایا تو آپ اسے کوئی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ وہ مجبوری، ورنہ دل چاہتا ہے کہ ان کا تو رات کے 2 بجے بھی ٹیلی فون کر لے تو اس کے لیے ان کی خدمت کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ مجبوری ہے کیونکہ ظاہر تر نظم و ضبط سکھانا ہے، اس میں تو کیا کرے۔ ہاں جی، لیکن یہ ہے کہ جو دنیا کے لیے کرے وہ 12 اور 1 بجے کے درمیان بھی کر لے تو پھر ان کو ایسا جواب ملتا ہے جو ٹیلی فون کا ٹائم ہے اس میں پھر ہماری طرف سے ایسے جواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم از کم اپنا دماغ تو ٹھیک کرے نا، اس چیز کو پہچان تو لے کہ کس چیز کی کیا چیز ہے۔ جو دکن تائی طلب افزوں شود تھا دلت سی چاہتن بیروں شود۔ سبحان اللہ، کیا عجیب اشعار ہے۔ ہاں، کوشش کرو تاکہ یہ طلب اور زیادہ ہو جائے، حتیٰ کہ تمہارا دل اس جسم کے کنویں سے نکل جائے۔ ہاں، یعنی خدا کی طلب میں سرگرم رہو حتیٰ کہ تم مر کر اپنے مطلوب سے جامل ہو اور کہ تن سے رستگار ہو جاؤ۔ خلق گوید مرد مسکین آ فلاں تو بے گوئی زندہ اے غافلاں۔ سبحان اللہ۔ پھر تمہاری یاد کے لوگ کہیں گے وہ فلاں مسکین وفات پا گیا، تم کہہ رہے غافلوں میں تو زندہ ہوں، میں ہی تو زندہ ہوں، میں ہی تو زندہ ہوں۔ ہاں جی، یہ جیسے ایک مرنے والے نیک بندے کو اللہ فرماتے قیل ادخل الجنہ قال الیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ خدا کی طرف سے شہید کو ارشاد ہوا کہ جنت میں جا داخل ہو، وہ لگا عرض کرنے کہ یہ جو میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور اپنے نواز ہمیں میں مجھے شامل کر دیا، اے کاش میرے قوم کو حال معلوم ہو جائے۔ قرآن پاک میں 23ویں پارہ سورہ یاسین شن میں۔ گرتنی من ہم چو تنہا خفت است ہشت جنت در دلم بشکفت است۔ اگرچہ میرا بدن عام بدنوں کی طرح موت کی نیند سو رہا ہے، لیکن میرے قلب کے اندر سچی خوشی کی 8 بجتے لے لا رہی ہے۔ یادداری کے وقت زادن تو آنچ نازی کے وقت مردن تو ہم خنداں بدن دنا تو گریاں ہم گریاں شوند تو خندا۔ سبحان اللہ۔ سب لوگ مطلب جو ہے نا وہ جب تو پیدا ہو رہا تھا تو سب لوگ ہنس رہے تھے خوشی میں، وہ تو رو رہا تھا، اور جب تو وقت فوت ہو رہا ہے تو اس وقت سارے لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہو۔ یہ علامہ اقبال نے بھی اس کو ایک شعر میں کہا تھا۔ ہاں، مطلب اس نے کہا ہے کہ نگاہ مرد مومن بات گویم، نگاہ مرد مومن بات گویم چو مرگایت تبسم بر لب ہوست۔ میں تمہیں مرد مومن کا نشانی بتاتا ہوں، جب اس کے موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ مسکراتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ والی بات ہے۔ جاں چخفتہ درگلو نسری بود چی غمستر ارتنی دری ارتن دری سرگی بود۔ روز جب مراتب عالیہ کی گل نسرین میں آرام کرے تو اگر جسم اس مٹی کو چھوڑ کر گوبر میں بھی دفن ہو تو کیا پرواہ ہے، کیا پرواہ ہے۔ جان خفتہ چھ خبردارت زیتن کو بگلشن گفت یا در گول خن۔ روح جو برزخی عیش و راحت میں ہو رہی ہے، سو رہی ہے، بدن کی کیا خبر رکھتی کہ وہ باغ میں سو رہا ہے یا باڑ میں۔ می زنت جان در جہان آبگو نعرہ یا لیت قومی یعلموں۔ ہاں، روح پانی سے بے کیف عالم میں یا لیت قومی یعلمون، مطلب کہہ رہی ہے روح وہاں چلا رہی کاش میرے خواہش و کارب کو معلوم ہو،
کہ مجھے اپنے اعمال حسنہ کی بدولت کیا مدارج حاصل ہوئے تو وہ بھی اعمال حسنہ کے پابند ہو جائیں۔ عالم غیب کو پانی کے ساتھ تشبیہ لے دی کہ جس طرح خالص پانی بو مذہب رنگ کیفیت سے پاک ہوتا ہے، اس طرح وہ عالم بھی پاک بے کیف ہے، یعنی جن کیفیات کا تصور ہمارے ذہن میں سب دنیا سے متعلق ہے، وہ عالم ان سب سے منزہ و پاک ہے۔ آیت مذکورہ میں ترجمہ تھوڑی دیر پہلے درج ہو چکی ہے، آگے ان لوگوں کے رد میں ایک دلیل پیش پر جو موت کے بعد روح کے زندہ رہے اور ثواب عذاب پانے کا منکر ہے۔ گر نہ خواہد عزیز جاں بھی ای بدن پس فلک ایمان کے خواہد بدن، ایوان کے خواہد بدن، اگر اس بدن کے بغیر نہیں رہے گی تو ظاہر ہے کہ وہ جسم سمیت تو اسمان پر جانے کی نہیں ہے۔ پس عالم بالا کس کے مراتب عالیہ کا محل ہوگا؟ گر نہ خواہد بے بدن جانی تو زیست فی السماء رزقکم روزی کیست، اگر تمہارا روح بدن کے بغیر زندہ نہیں ہے تو جو فرمایا کہ آسمان میں تمہارا رزق ہے، یہ کس کی روزی ہے؟ ہاں جی، یعنی شار وایت فی السماء رزقکم وما توعدون، یعنی تمہارا رزق جو تم سے وعدے کیا وہ سب آسمان میں۔ آیت میں اسمان رزق سے مراد بارش ہے جس کی نزول سے آسان رزق کے لیے اناج پہ، اور وعدے سے مراد ثواب عقبہ اور مدارج اخروی ہے۔ ان کا عالم بالا میں ہونا ظاہر ہے۔ یا مولانا کی مراد شکسانی یعنی ما توعدون سے، مطلب یہ کہ انسان کے جسمانی زندگی کے بعد دوسری زندگی آنے والی نہیں، تو آخرت کے موعود اجر کس کے لیے ہے؟ ہاں جی، یہ ماشاءاللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آج عالم بالا کی سیر کرا ہے، عالم بالا کی سیر کرا رہا ہے کہ اس کو بھی ذرا ٹائم دو، اس کے بارے میں بھی سوچو کہ اصل زندگی تو وہی ہے۔ یہ زندگی تو ایک جس کو کہتے ہیں یعنی محنت کا میدان ہے۔ جیسے فورن میں یعنی دوسرے ملکوں میں جو لوگ جاتے ہیں، ہم جرمنی گئے تھے تو وہاں ایک صاحب کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ جب پاکستان جاتے تو وہاں سے بہت سارا اچار لے آتے ہیں اچار خراب نہیں ہوتا، تو پھر وہ روٹی اچار کے ساتھ کھاتا ہے تو کسی نے اسے پوچھے خدا کے بندے یہاں تو بڑی بڑی چیزیں ہیں، آپ صرف اچار کے ساتھ روٹی کیوں کھاتے ہیں؟ اس نے کہا اگر جو کچھ میں یہاں کماؤں اور یہاں کھاؤں تو پھر ملک میں کیا لے جاؤں گا پھر ملک میں کیا لے جاؤں گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ بات ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ ان کو بھی احساس ہے کہ اصل ملک ان کا وہی نہیں ہے۔ اصل ملک کون سے؟ جہاں سے آیا ہے، وہ جہاں واپس جائے گا۔ جہاں سے آیا ہے وہ جہاں واپس جائے گا۔ اصل تو شوق وطن حضرت نے جو کتاب لکھی وہ یہی تو چیز ہے کہ جہاں سے آیا ہو وہاں کی بات کرو، وہاں کے لیے سوچو۔ بھئی سارے مزے اگر تو نے ادھر کر لیے، وہاں کے لیے کیا لے جاؤ گے؟ وہاں پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں اچار کے ساتھ روٹی کھاؤ آخر دنیا والوں نے بھی تو تمہارے لیے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ لوگ اچار کے ساتھ روٹی کھا سکتے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر جو ہے نا مطلب ہے کہ وہاں سب کچھ کھاؤ، وہاں بڑے عیش کرو۔ ہاں جی، کیونکہ عیش ختم نہیں ہوگا، وہ عیش ختم نہیں ہوگا، وہ جب شروع ہو جائے گا پھر ختم نہیں ہوگا، اور یہ تو ایک محدود چیز ہے۔ تو یہ اصل میں بات ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ہے۔ دفتری پنجم حصہ اول حکایت نمبر 74 در بیان و خامت چرب بشیری دنیا مانے شدن استعامل چون چنانکہ فرمود الجوع طعام اللہ یحیی بھی ابدان صدیقین ای فی الجوع یصل طعام اللہ عز وجل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیت عند ربی یطعمنی ویسقینی وقول عز وجل رزقون فرحین۔ اس بات کے بیان میں کہ دنیا کی چکنی بیٹی غذائیں در حقیقت ناسازگار ہیں۔ ٹھیک ہے نا، وہی موضوع چل پڑا نا۔ ہاں جی، اور وہ اللہ کے طعام سے مانے ہوتی ہیں۔ چنانچہ فرمانے کہ بھوک اللہ کا طعام ہے جس سے اس صدیقوں کے جسموں کو زندگی بخشتا ہے، یعنی بھوک میں خدا جل کا طعام بندے کو پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس رات گزارتا ہوں جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور خداوند جل کا قول ہے کہ شہید رزق پاتے ہیں خوش ہیں۔ یعنی جو طعام اللہ منہج قوام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا، اس کو حدیث مرفوع ٹھہرا ہے، مگر کتب حدیث میں اس روایت کا سراغ نہیں ملا۔ حدیث ابیت عند ربی
کی جگہ پوری درج ہو چکی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو بالافطار دوسرے روزے کے ساتھ ملا دینے سے منع فرمایا، جس کو صوم وصال کہتے ہیں. تو ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ صاحب آپ بھی تو ایسا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میری کیا ریس کرتے ہو، میں تو رات کو خدا کے حضور میں ہوتا ہوں اور مجھ کو کھلاتا پلاتا ہے. عنوان کے آخر کمانی جو رزقون ہے، اس آیت سے اقتباس ہے جو سورہ آل عمران میں شہداء کے بارے میں، ان کو مردہ نہ سمجھو، اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہے، رزق پاتے اور خوش ہیں. اس آیت حدیث سے رزق کا باطنی و معنوی کا اس بات مقصود ہے جو ظاہری و حسی رزق سے بمدارج اعلیٰ اور اس سے مستغنی کر دینے والا ہے. چنانچہ فرماتے وارہی زی روزی ریزائے کسیف در قوت شریف. اگر تم دنیا میں گری ہوئی گندی غذا سے دستبردار ہو تو آخرت کے اعلیٰ غذا اور روزی پر فائز ہو جاؤ. گر ہزاراں رتل لو تشمی خوری می روی پاکو سبک ہمچو پری. اور غذا آخرت کی لطافت کا علم ہے کہ تم اس کی خوراک سے ہزاروں رتل بھی کھا جاؤ تو کچھ نقل گرانی محسوس نہیں، بلکہ پری کی طرح پاک اور صاف ہلکے پلکے اڑتے جاؤ گے. یعنی وہاں پر شکل ہے ہی نہیں کھانے پینے میں. وہ تو سبحان اللہ جیسے روح لطیف ہے تو وہاں کھانا پینا بھی لطیف ہے، کیونکہ روحانیت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے نا. یہاں جسمانیت کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے تو کثیف ہے. وہ جسمانیت کا جو کثافت ہے وہ بول و براز کے شکل میں ہے جس کو کوئی پسند نہیں کرتا. وہ جسمانیت کا جو مطلب جس کو کہتے ہیں نا جو فضلہ اصل ہے جو اس سے بچتا ہے وہ کیا ہے، اس کو کوئی پسند نہیں کرتا. لیکن جسم تو یہی ہے. ایک صاحب کے ایک مرید اس کے کسی خادمہ پہ عاشق ہو گیا. انسان کے ساتھ تو یہ چیزیں لگی ہوئی. حضرت نے اس کا بڑا عجیب علاج کیا. اس خادمہ کو وہ دے دیا، وہ یہ نہیں ہوتا ہاں جلاب، ہاں جمال گوٹا دیا، جمال گوٹا دیا. بس اس کو دست شروع ہو گئے. اس کو حکم دیا کہ اس دست کو بچانا ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اس کو ایک مٹکا دے دیا کہ اسی میں ہی وہ کرو. ہاں جی، تو کرتی رہی. تو خیر ایسا ہوا کہ وہ بالکل لاغر ہو گئی، شکل بگڑ گئی، زرد ہو گئی. اس کو نے کہا جی اب اس کے ساتھ شادی کرو. تو بیچارہ وہ حیران تھا میں کیا کروں. تو نے کہا اچھا 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 اچھا، اس کا مطلب ہے تو کسی اور چیز پہ عاشق تھا، اس پہ نہیں تھا. اب بتاتا ہوں کہ تو کس چیز پہ عاشق تھا. تو مٹکا منگوایا، کہتے دیکھو اس کے اندر کیا ہے. تو دیکھا اس سے بو بھی ہے اور سارا گند. نے کہا حضرت یہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ وہی چیز جس پہ تو عاشق تھا، یہی چیز تو اس سے نکلی ہے، باقی تو سب کچھ موجود ہے. یہی چیز تو اس سے نکلی ہے، باقی تو سب کچھ موجود ہے. تو اصل میں تو اس پہ عاشق تھا. تو اس کا علاج اس طرح کر لیا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ جسمانیت جو ہے نا وہ ان چیزوں سے ہے، تو ہم ان چیزوں پہ عاشق ہے. سمجھ آئی نا بات؟ یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہماری فکر ہے، یہ ہمارا ہر چیز ہے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگر قوت شریف سے میزان غیب مراد ہے جو طعام ظاہری سے بے نیاز کر دیں، جیسے کہ حدیث یطعمونی و یسقینی مراد ہونا لکھتے ہیں، تو اس کا لطیف بلکہ الطف ہونا ظاہر ہے. اور اس سے بہشتوں کا طعام اور عذاب مراد ہے جس کو اہل جنت، اور تو اس کا لطیف ہونا بھی حدیث سے ثابت ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل الجنت یاکلون فیہا ویشربون ولا یسقون. ہاں یدفلون ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ولا یبولون ولا تغتون ولا تخطون. یعنی اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے اور تھوکیں گے نہیں، اور نہ پیشاب کریں گے، ہاں، اور نہ پاخانہ پھریں گے اور نہ ناک کے علاش گرائیں گے. اس پر صاحب نے اس کے پھر اس کا کھائے پیے کا کیا ہوگا؟ آپ سے فرمایا اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
جو شاہ ورش کرش المسک، یعنی ڈکار اور مشک کے قطرات کا پسینہ بن جایا کریں گے۔ اب چونکہ وہ معطر چیز ہے روحانیت، تو اس کا جو نتیجہ ہوگا وہ بھی معطر ہوگا، اور روح چونکہ لطیف ہے لہٰذا اس سے جو بنی ہوئی چیز ہے وہ بھی لطیف ہوگی۔ مشکات مطلب کہ طعام کا فضلہ اس غیر محسوس طریقے سے خارج ہوتا رہے گا، اس میں بدبو بھی نہیں ہوگی بلکہ مشکی سی خوشبو ہوگی۔ کہ نہ جنس بعد کولن جد کو ند، چار میخ میدا آہن جد کو ند، وہ غذا لطیف کہ نہ اس کی وجہ سے ہوا کی رکاوٹ تم کو درد شکم میں ابتلا کرے، نہ میدے کا جکڑ بند تمہارے یعنی تمہارے جان لینے کا قصد کرے گا۔ گر خوری کم گر سنا مانی چوزاغ دور خوری پر گیردارو الدماغ۔ دنیا کی غذا کا تو یہ حال ہے کہ کم کھاؤ تو کوے کی طرح بھوکے رہو گے، اور اگر زیادہ کھاؤ تو ڈکار تمہارے دماغ کو بند کر دے گا۔ کوے کے بھوک سے اس کی حیرت و گرسن چشمی مراد ہے، چنانچہ وہ گوبر گندگی سے شکم سیر ہونے کے باوجود خشک ہڈی، چمڑے کی کترن، لوہے کا ٹکڑا اور ربڑ کی گیند اور صابن وغیرہ جو چیزیں اس کے کام کی نہیں ان کو بھی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ اس طرح دنیا دار گیہوں کی 2 روٹیوں سے سیر ہو جانے کے باوجود وہی بھوکے باقا بھوکا رہتا ہے۔ گرفتن کے متعدد معنی میں سے بند کردن کے بھی میں ہے، جیسے در را گرفتن، اس لیے گیرت دماغ کے معنی ہے دماغ بند کر دے گا۔ مناسب معلوم ہے یعنی ڈکار کا تغفن دماغ کی جلانی کو روکتے تھے۔ کم خوری خوئی بدو خشکی و دق، پرخوری شد تخمرا تن مستحق۔ اگر تم توڑا کہو تو بدمزاجی و خشکی و دق اس کا نتیجہ ہے، زیادہ کہو تو جسم بدآدمی کا مستو جب ہو جاتا ہے۔ استعام اللہ و قوت خوشگوار درچنا دریا چکشتی شو سوار، ایسے دریا ہے حقیقت میں اللہ کے غیبی توام اور خوشگوار کھانے کی برکت سے کشتی کے بغیر ایک کشتی نشین کی طرح سوار ہو جاؤ۔ باش در روزہ شکیبا و مصر، دم بدم قوت خدا را منتظر، تم روزے میں صبر استقلال کے ساتھ دم بدم خدا تعالیٰ کے غیبی توام کے منتظر رہو۔ کہاں خدائے خوب کارو بردبار بدیارا میں دہد در انتظار۔ اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔